السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میرا ایک دوست تھا، کافی دنوں سے وہ سعودی عرب میں تھا، سفر نہیں کر رہا تھا، اسے بہت سمجھاتا تھا لیکن وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ میں کیسے سفر کروں، میرے ہاتھ تو خالی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑا غمزدہ رہتا تھا۔ میں نے اس کو سمجھایا اور کسی طرح سے قائل کرایا کہ میں نے کہا جلدی کرو، تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بہن، تمہاری بیوی بچے سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ بہرحال اس کو سمجھایا، وہ روتا ہوا چلا گیا۔ بہت دنوں کے بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوئی، بڑا حشاش بشاش خوش آ کے سلام کیا، پیشانی چومی، بیٹھا۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا کہ شکل و صورت تو دیکھی بھی لگتی ہے۔ بولے شیخ میں وہی شخص ہوں جس کو آپ نے ایسا 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 کر کے، میں کتنے سال ہو گئے میں نے سفر نہیں کیا آج۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ، تو آج آپ بڑے خوش اور حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے ٹکٹ بنوا لیا ہے اور میں اب ایگزٹ پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا واہ، ایگزٹ پہ کیوں جا رہے ہو؟ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے نہیں، میں نے بس الحمدللہ بہت کچھ کما لیا، اتنی مدت میں آپ سے دور رہا، اسی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ میں نے کمائی کی، اب تو سب کے لیے میں نے کچھ نہ کچھ گفٹ لے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں، بوڑھے باپ کے لیے، سب کے لیے، اور میں بڑا خوش ہوں، میرا سفر ہونے والا ہے، اور وہ بھی ایگزٹ سفر، پھر میں دوبارہ سعودیہ واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ بولے کہنے لگے بہت دن ہو گئے میں نے یہاں دن گزارے، کافی دن، اب میں اپنے بال بچوں میں رہنا چاہتا ہوں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کے چہرے اور شاہ دیکھنے کے بعد، اس کی نصیحت پہ عمل کرنے کے بعد۔ اس نے الحمدللہ آج وہ سب کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، جو کافی دنوں سے، سالوں سے منتظر تھے، اب وہ سفر کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، اور وہ بھی آخری سفر تھا اس کا، اور وہ اتنا خوش تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پچھلی ملاقات میں تو وہ غم اور حزن اور ملال سے رو رہا تھا، ابھی وہ اس کی آنکھوں میں خوشی و مسرت کے آنسو تھے کہ وہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے جا رہا تھا، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے۔ دوستو، موت ہر ایک کو آنی ہے، ایک دن یہاں سے بھی ایگزٹ لگا کر کے دنیا سے جانا ہے۔ ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو یہاں سے ایگزٹ لگا کر کے اپنے اپنے وطن جانا ہے، وہ جس بھی وطن کا ہے وہاں جانا ہے۔ بنگال کا ہے، پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، انڈیا کا ہے، سری لنکا کا ہے، امریکہ، جاپان، چائنا، دنیا کے کسی بھی گوشے کا ہے، نیپال، کہیں کا بھی اسے جانا ہے۔ تو موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موت بذات خود یہ بری چیز نہیں ہے۔ جیسے سفر ہے، یہ بھی آخری سفر ہے۔ بھلا کسی سفر کے ختم ہونے پر کوئی آدمی روتا ہے؟ ہاں روتا ہے، خوشیوں کے آنسو ہوتے ہیں۔ مثلا آپ سفر کر رہے ہیں ٹرین سے یا بس سے یا گاڑی سے یا اپنی کار سے، آپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے دوران سفر، پتہ نہیں اب کیا ہو، پتہ نہیں اب کیا ہو، پتہ نہیں اب کیا ہو، ذرا سا کچھ ہوتا ہے، دھچکا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے سفر کے آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں، جو آپ کی منزل ہوتی ہے، جہاں ٹرین رکتی ہے، جہاں ہوائی جہاز لینڈ ہوتے ہیں، جہاں کار آپ کو آپ کے اسٹیشن پہ پہنچتی ہے، آپ اپنے گھر کے دہلیز پہ پہنچتے ہیں، تو آپ کو کتنی مسرت ہوتی، کتنی خوشی، کیونکہ آپ نے اپنا سفر تمام کر لیا ہے۔ دوستو، یہ زندگی بھی ایک سفر ہے، زندگی ایک سفر ہے۔ یہاں کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ یقیناً مرنے والے پر غم ہونا چاہیے، اس شخص، ایسے شخص کے مرنے والے پر، یا وہ شخص کو غم ہونا چاہیے جو مرنے والا ہے یا جو ایگزٹ جانے والا ہے اس دنیا سے، جس کا دل اللہ کے ایمان سے خالی ہو، توحید سے خالی ہو، نبی کی سنتوں سے خالی ہو، زندگی اللہ کی اطاعت سے خالی ہو، اعمال میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو۔ یقیناً یہ بہت بری چیز ہے۔ ایسے آدمی پر، یقیناً ایسے آدمی کے مرنے پر غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے۔ موت بھی اللہ کی دیگر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جہاں سے آپ کی منزل، دوسری منزل شروع، جب آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، جیسے آپ اپنے گھر پہ، جو آپ کا حقیقی گھر ہے، اصلی گھر ہے، اپنے جہاں ماں ہے، باپ ہے، ایسے ہی ہر انسان کا اصلی گھر مرنے کے بعد دو ہے، یا تو جنت یا تو جہنم، سورگ یا نرک۔ اگر زندگی نعمت والی ہے تو ایسی زندگی جو اپنے رب کی اطاعت میں ہو، ایسی زندگی جو ایمان اور ہدایت والی ہو، ایسی زندگی جو اللہ سے ملاقات کی تیاری میں گزری ہو، جہاں آپ نے خوب ڈھیر سارے اعمال اللہ کو راضی کرنے، خوش کرنے کے لیے ہوں، پھر ایسی سفر کا کیا مزہ ہے
اور ایسے سفر کے اینڈ کا کتنا مزہ ہے. موت تو نعمت ہے نا. جب سفر زندگی ختم ہو اور مکمل اہتمام کے ساتھ اللہ کو کی رضا اور خوشنودی کا دستاویز لے کر کے اور اس کا ٹکٹ لے کر کے انسان سفر کرے مسکراتے چہرے اور دل مطمئن کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ چل پڑے. جسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان مومن مرتا ہے تو جب اسے کندھوں پر اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی. فرشتوں کے جلو میں وہ چلتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی کرو، مجھے لے جاؤ، مجھے تو انتظار تھا اس منزل کا، مجھے تو لے چلو، مجھے اللہ سے ملاقات کرنی، مجھے اسی کا تو انتظار تھا. اسی انتقال کے لیے تو میں اپنی زندگی جیا کرتا تھا، دنیا کے اندر محنت کرتا تھا، مشقت کرتا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے. تو یہ خوشی و مسرت کا وقت ہوتا ہے. موت اللہ کی نعمت ہے، اس سے ڈریے مت، اسے گلے لگائیے، خوشی کے ساتھ گلے لگائیے. لیکن 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 اس سے پہلے بالکل میرے اس دوست کی طرح جو ایگزٹ پہ جا رہا تھا بہت دنوں کے بعد، اس سے پہلے تو وہ غمزدہ تھا، لیکن آج وہ خوشی و مسرت کے ساتھ مسکراتے ہوئے اور آنکھوں میں آنسوؤں کے ڈورے ڈالے ہوئے چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، کیونکہ اسے اس کی بال بچوں سے، اس کے ماں باپ سے، سب سے ملاقات عزا قاری سے ہونے والی. ایسے ہی مومن کو یہاں سے جانا چاہیے ہنستے مسکراتے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کی جو کہ اعمال ہیں وہ اعمال اور وہ پورے دستاویز آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے اور خوشی و مسرت کے ساتھ آپ ان کے ساتھ سفر کریں گے اور اللہ سے ملاقات ہوگی. قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آواز آئے گی، سو جا اس دلہن کی طرح جو اپنے مجازی خدا کے انتظار میں پھولوں کے سیج پر شب عروسی میں لیٹی رہتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ ابھی اس کا دولہا آئے گا، سرتاج آئے گا اور اس کے گھونگھٹ اٹھائے گا. اسی طرح سے سو جا، قیامت آئے گی، جنت تیرے لیے تیار سجی سنوری کھڑی ہوئی. دوستو اور بھائیو، اجازت چاہتا ہوں. ممکن ہے اللہ سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو حسین اور خوبصورت، پرمسرت، فرحت و مسرت والی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. عمل صالح کے زیورات سے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے سنگھار سے، زیور سے اسے آراستہ پیراستہ اور اسے خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.